ای کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای. عاشور کے دن امام علیہ السلام کی پہلی تقریر. حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر کی تنظیم و ترتیب سے فارغ ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے خیموں سے کچھ دور گئے اور عمر ابن سعد کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے بلند آواز میں فرمایا: اے لوگو، میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو، تاکہ تمہیں واعظ و نصیحت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری انجام دے سکوں اور تمہارے پاس آنے کا سبب بتا سکوں. اگر تم نے میری بات قبول کی، میری تائید کی اور میرے بارے میں عدل و انصاف کا راستہ اختیار کیا تو اس طرح تم سعادت اور کامیابی حاصل کرو گے، اور پھر میرے خلاف جنگ کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی. لیکن اگر تم میری بات نہ مانو اور انصاف سے کام نہ لو تو پھر اپنا ارادہ پختہ کر لو اور اپنے حمایتیوں کو بلا لو، اور تمہاری کوئی بات تم پر مخفی نہ رہے. اس کے بعد جو چاہو کر گزرو، مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو. بے شک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک بندوں کا والی و وارث ہے. جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اہل کوفہ ان کے قتل پر مصر ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے قرآن کریم کھول کر اپنے سر پر رکھا اور دشمنوں کی صفوں کے مد مقابل آ کر انہیں صدا دی کہ یہ اللہ کی کتاب اور میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے. اے لوگو، کس جرم میں تم لوگوں نے میرا خون بہانا جائز سمجھ لیا ہے؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول نہیں سنا؟ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، اور اگر میری بات قبول نہیں ہے تو جابر، زید ابن ارقم اور ابو سعید خدری سے پوچھ لو، کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ لوگوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا، صرف شمر بولا کہ بس اب جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، نعوذ باللہ. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا: اللہ اکبر، میرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی کتا ان کے اہل بیت کا خون چاٹ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتا تو ہی ہوگا. کتب تاریخ کے مطابق جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقریر اس مقام پر پہنچی تو امام حسین علیہ السلام کی گفتگو سننے والی بعض خواتین اور بچیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنی تقریر روک دی اور اپنے بھائی ابو الفضل العباس علیہ السلام اور فرزند علی اکبر علیہ السلام سے فرمایا: انہیں خاموشی اور اطمینان سے بیٹھے رہنے کو کہیں. یہ جملہ بھی فرمایا کہ مستقبل میں انہیں بہت زیادہ رونا ہے. جب خواتین اور بچے خاموش ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی تقریر کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا جسے آپ ذیل میں ملاحظہ کریں گے. اے اللہ کے بندو، خدا سے ڈرو اور دنیا سے ہوشیار رہو. اگر یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی اور کوئی دنیا میں ہمیشہ باقی رہ سکتا تو انبیاء اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، اور انہی کی رضا کے حصول کے لیے ایسا کرنا بہتر تھا، اور یہی حکم انتہائی پسندیدہ ہوتا. مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فنا کے لیے خلق کیا ہے. اس کی ہر نئی چیز پرانی ہو جانے والی اور اس کی ہر نعمت زائل و برباد ہو جانے والی ہے. اس کی خوشیاں غم و اندوہ میں بدل جانے والی ہیں. یہ پست اور عارضی جائے سکونت ہے، لہٰذا یہاں سے زاد آخرت فراہم کر لو، اور بہترین زاد آخرت تقویٰ ہے. اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اے بندگان خدا، اللہ نے دنیا کو خلق فرمایا اور اسے فنا و زوال کا گھر بنایا.
یہ اپنے مکینوں کو ایک حال سے دوسرے حال میں الٹتی پلٹتی رہتی ہے۔ فریب خورتا ہے وہ جسے دنیا دھوکے میں ڈال دے، بد نصیب ہے وہ جسے دنیا اپنے فتنوں میں جکڑ لے، بد نصیب ہے۔ پس تم دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ جو کوئی اس پر بھروسہ کرتا ہے یہ اس کی امیدوں کو منقطع کر دیتی ہے، اور جو اس کی طمع کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ تم سب نے ایک ایسی بات پر ایکا کر لیا ہے جو خدا کے غیظ و غضب کا باعث ہے، اور اس نے اپنا منہ تمہاری طرف سے پھیر لیا ہے اور تم پر اپنا عذاب مسلط کر دیا ہے۔ کتنا اچھا ہے ہمارا پروردگار، اور کیسے بدکار بندے ہو تم لوگ کہ اللہ کی اطاعت کا اقرار کیا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر اسی رسول کی آل اولاد کو قتل کرنے کے لیے اس پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ شیطان تم پر غالب آ گیا ہے اور تمہیں خدا کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وائے ہو تم پر اور تمہارے ارادوں پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے، اور یہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ خطبے کے تیسرے حصے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تعارف کے ذریعے انہیں واضح نصیحت جاری رکھی اور ارشاد فرمایا: اے لوگو، میرے شجرہ نسب اور خاندان کو دیکھو، پھر پلٹ کر سوچو، اپنے آپ کو ملامت کرو اور غور کرو کہ کیا تمہارا مجھے قتل کرنا اور میری حرمت کو پامال کرنا جائز ہے؟ کیا میں ان کے وصی اور ان کے چچزاد بھائی کا فرزند نہیں جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے، اور جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے لائے تھے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی؟ کیا حمزہ سید الشہداء میرے چچا نہیں؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں؟ کیا تم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول نہیں سنا جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتے ہو تو یہی حق ہے، اور خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی جھوٹ بولنے والے سے نفرت کرتا ہے، اور اس کے جھوٹ کا نقصان خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ اور اگر مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو اب بھی مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ان سے ان باتوں کے بارے میں پوچھو تو وہ تمہیں بتائیں گے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو سعید، سہل ابن سعد سعدی، زید ابن ارقم اور انس ابن مالک، کسی سے بھی پوچھ لو وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول سنا ہے۔ کیا یہی ایک جملہ کافی نہیں ہے جو تمہیں میرا خون بہانے سے روک سکے؟ اس موقع پر شمر ابن ذوالجوشن کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام کی تقریر اس کے سپاہیوں کو متاثر کر دے اور وہ جنگ کرنے سے گریز کرنے لگیں، لہٰذا امام علیہ السلام کی گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنے کی غرض سے بلند آواز میں بولا: وہ تو بس زبانی کلامی حد تک اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کے لشکر کی طرف سے حبیب ابن مظاہر نے اسے جواب دیا: خود تو ہے جو 70 مرتبہ یہ کہے جانے کا مستحق ہے کہ محض زبانی حد تک اللہ کی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا: اگر تمہیں میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے بارے میں کچھ شک ہے تو کیا تمہیں اس حقیقت میں بھی شبہ ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ خدا کی قسم، مشرق اور مغرب کے مابین تم میں اور تمہارے ماں سوا لوگوں میں میرے علاوہ نبی کا کوئی اور نواسا نہیں۔
وائے ہو تم پر، کیا میں نے تمہارا کوئی آدمی قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، یا میں نے تم میں سے کسی کو مالی نقصان پہنچایا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ جب حسین ابن علی علیہ السلام یہ گفتگو فرما رہے تھے تو لشکر ابن سعد پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، سناٹے کا عالم تھا، ان کی طرف سے کوئی رد عمل یا جواب نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر امام علیہ السلام نے کوفے کے چند سرکردہ افراد کو مخاطب کیا۔ یہ لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلانے والوں میں سے تھے اور آج ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو کر امام علیہ السلام کے خلاف آمادہ جنگ تھے۔ آپ نے صدا دی، امام علیہ السلام نے صدا دی، اے شبس ابن ربی، اے حجار ابن ابجر، اے قیس ابن عشش، اے یزید ابن حارث، کیا تم ہی لوگوں نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پکنے کے قریب ہیں، درخت سرسبز و شاداب ہیں اور تیار لشکر آپ کے لیے حاضر ہے؟ امام علیہ السلام کی گفتگو کی جواب میں سوائے انکار کرنے کے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، لہٰذا ان لوگوں نے کہا ہم نے ایسا کوئی خط آپ کو نہیں لکھا۔ اس موقع پر قیس ابن عشش نے بلند آواز میں کہا، اے حسین علیہ السلام، آپ اپنے چچا زاد بھائی کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر آپ بیعت کر لیں تو اس صورت میں وہ آپ کی پسند کے مطابق آپ سے سلوک کرے گا اور آپ کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے گی۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم، ہرگز پست اور کم ہمت لوگوں کی طرح اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح راہ فرار اختیار کروں گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے وہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ بیان ہوا ہے جو انہوں نے فرعونیوں کی ہٹ دھرمی اور گستاخی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا۔ عاشورے کے دن امام علیہ السلام کی دوسری تقریر۔ خوارزمی لکھتے ہیں کہ عاشورے کے دن سرزمین کربلا پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی دوسری تقریر کی کیفیت یہ تھی جب دونوں طرف لشکر ہر طرح سے تیار ہو گئے، عمر ابن سعد کی فوج کے پرچم لہرا دیے گئے، ڈھول اور باجوں کی آواز گونجنے لگی اور دشمن کے لشکر نے ہر طرف سے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو انگوٹھی کے حلقے کی طرح گھیر کر اپنے محاصرے میں لے لیا۔ تو اس موقع پر حسین ابن علی علیہ السلام اپنے لشکر سے نکل کر دشمن کی صفوں کے سامنے تشریف لائے اور ان سے کہا کہ خاموشی کے ساتھ ان کی بات کو غور سے سنیں، لیکن وہ لوگ اسی طرح شور و غل مچاتے اور چیختے چلاتے رہے۔ یہ دیکھ کر امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کیا، وائے ہو تم پر، کیوں خاموش نہیں ہوتے تاکہ میری بات سن سکو؟ میں تمہیں راہ راست کی طرف بلا رہا ہوں، جو بھی میری پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا اور جو میری مخالفت کرے گا وہ ہلاکت اور تباہی کا شکار ہو جائے گا، اور تم میری مخالفت کر رہے ہو کیونکہ میری بات نہیں سن رہے۔ تمہیں دیے جانے والے حرام کے تحفے و تحائف اور مال، حرام سے بھرے جانے والے تمہارے پیٹ تمہیں اس مقام پر لے آئے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم خاموش نہیں ہوگے اور کیا میری بات نہیں سنو گے؟ یہ سن کر عمر ابن سعد کے سپاہی ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ اور ان کی بات سنو۔ پھر جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، ذلت اور حسرت تمہارا مقدر بنے، خود تم ہی نے حیران و پریشان ہو کر ہمیں مدد کے لیے بلایا، اور جب ہم بھرپور تیاری کے ساتھ تمہاری مدد کو پہنچے تو تم نے اپنی تلواریں ہماری ہی خلاف کھینچ لیں،
اور جس آگ کو ہمارے مشترکہ دشمن نے ہمارے خلاف بھڑکایا تھا اسے تم نے ہمارے خلاف اور شعلہ ور کر دیا۔ آج تم اپنے دوستوں کے دشمن اور اپنے دشمنوں کے دست و بازو بن گئے ہو، جبکہ نہ تو دشمنوں نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے اور نہ ان سے بھلائی کی کوئی توقع پیدا ہوئی ہے سوائے دنیا کے اس مال حرام کے جو تم نے ان سے حاصل کیا ہے، اور ذلت و حقارت کی اس زندگی کے جس کی تم ان سے آس لگائے بیٹھے ہو۔ اتنی جلدی نہ کرو، بدبختی اور تباہی تمہارا مقدر بنے، کیونکہ تم نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہو، حالانکہ نہ تو ہم سے تمہارے خلاف کوئی بات صادر ہوئی ہے، نہ ہمارے متعلق تمہارا کوئی خیال غلط ثابت ہوا ہے، اور نہ ہی ہم نے تمہارے خلاف تلوار کھینچی تھی۔ ہمارے دل بھی تمہاری طرف سے مطمئن تھے اور تمہارے متعلق ہماری رائے میں بھی کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، لیکن تم ٹڈی دل کی طرح چاروں طرف سے ہم پر ٹوٹ پڑے۔ برائی تمہارا نصیب ہو، تم امت کے سرکش لوگوں میں سے ہو، بدقماش گروہوں کے بچے کچھے لوگ ہو، کتاب خدا کو چھوڑ دینے والے ہو، شیطان کی ناک کا نزلہ، گنہگاروں کی ٹولی، کتاب خدا میں تحریف کرنے والے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹا دینے والے، تم آل رسول کو قتل کرتے ہو، اولیاء و اوصیاء کی نسلوں کو برباد کرتے ہو، تم ولد حرام کو نسبی اولاد قرار دینے والے، مومنین کو اذیت و آزار پہنچانے والے اور کتاب الہی کا مذاق اڑانے والوں کی ٹولی کے سرغنہ کے مددگار ہو۔ امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کچھ اور باتیں بھی کہیں جنہیں اس خطبے کے دوسرے حصے میں ملاحظہ فرمائیے۔ اور اب تم ابن حرب اور اس کے پیروکاروں کے مددگار بن گئے ہو اور ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، خدا کی قسم تمہاری دھوکہ دہی اور بے وفائی مشہور ہے، یہ تمہاری جڑوں میں پیوستہ ہے، تمہاری شاخوں نے اسے وراثت میں پایا ہے، اسی کے ساتھ تمہارے دل پروان چڑھے ہیں اور اسی کو تمہارے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم بدترین پھل ہو جو اپنے باغبان کے گلے میں پھنس جاتا ہے اور غاصبوں کے لیے خوش مزہ ہوتا ہے۔ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو مضبوط قول و قرار کے بعد اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں، حالانکہ تم لوگوں نے عہد و پیمان پر خدا کو بھی گواہ اور ضامن قرار دیا تھا۔ خدا کی قسم تم ہی وہ عہد و پیمان توڑنے والے ہو۔ دیکھو، پست اور فرمایا باپ کے پست اور کمینے بیٹے ابن زیاد نے مجھے دو میں سے کسی ایک بات کے انتخاب پر مجبور کر دیا ہے، یا تو تلوار اٹھا لوں یا ذلت قبول کر لوں۔ ممکن ہی نہیں کہ ہم ذلت قبول کریں۔ خدا، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک و پاکیزہ آغوش، اونچی ناک، غیرت مند نفس، قطعاً ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم عزت کی موت پر کمینوں کی اطاعت کو ترجیح دیں۔ یاد رکھو، میں نے تمہیں سب کچھ بتا کے حجت تمام کر دی ہے اور تمہیں متنبع کر دیا ہے۔ ہاں، آوان و انصار کی کمی اور مددگاروں کے منہ موڑ لینے کے باوجود میں اسی مختصر کنبے کے ساتھ تمہارے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اشعار پڑھے۔ اگر ہم دشمن پر کامیاب ہو جائیں تو یہ نئی بات نہیں، ہم پہلے بھی کامیاب ہوتے رہے ہیں، اور اگر شکست کھا جائیں تب بھی وہ ہماری شکست نہ ہوگی۔ خوف اور بزدلی ہمارا شیوا نہیں، لیکن اس وقت ہم حوادث کی زد پر ہیں اور بظاہر ہمارا دشمن فائدے میں ہے۔ ہماری مصیبت پر خوشیاں منانے والوں سے کہو، وہ بھی ایک دن ایسے ہی حالات کا سامنا کریں گے جب دوسرے ان کی مصیبت پر خوشیاں منائیں گے، کیونکہ موت کا اونٹ ایک در سے ہٹ کر کسی دوسرے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ خدا کی قسم، اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اس کے بعد تم اتنی ہی دیر ٹک سکو گے جتنی دیر گھوڑے پر سوار ہونے میں لگتی ہے، یہاں تک کہ حوادث کی چکی تمہیں پیل کے رکھ دے گی، جس طرح چکی کا مرکز مسلسل گردش میں رہتا ہے، اسی طرح تم بھی چکر میں رہو گے،
یہ وہ وعدہ ہے جو میرے والد گرامی نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر مجھ سے نقل کیا ہے۔ اب تم اور تمہارے شریک ایکا کر لو اور تم پر کوئی بات مخفی نہ رہے میرے بارے میں، اپنے باطل ارادے کو جامع عمل پہناؤ اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میں تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جو زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں سب کا مالک ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھی راہ پر ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور عمر ابن سعد کی سپاہ کو ان الفاظ میں بد دعا دی: بار الہا، ان پر آسمان سے ہونے والی بارش روک دے، انہیں ایسے قحط سے دوچار کر جیسا قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ ان پر قبیلہ ثقیف کے جوان کو مسلط کر دے جو انہیں ذلت و خواری کا مزہ چکھا دے، اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑے، یہاں تک کہ قتل کا بدلہ قتل سے اور چوٹ کا بدلہ چوٹ سے نہ لے لے، اور میرا اور میرے انصار اور اہل بیت کا انتقام ان سے لے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں جھٹلایا اور ہماری حمایت اور مدد سے گریز کیا۔ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ہم نے تجھ ہی پر توکل کیا ہے اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ امام علیہ السلام کی بد دعا۔ خوارزمی نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی نصیحت کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، تو اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے خداوند متعال کے حضور عرض کیا: بار الہا، ہم تیرے نبی کے اہل بیت، آل اولاد اور ان کے قرابت دار ہیں۔ معبود، ان سب کو ذلیل و خوار کر دے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہمارا حق غصب کیا ہے، یقیناً تو سننے والا اور سب سے قریب ہے۔ محمد ابن اشعث جو دشمنوں کی اگلی صف میں تھا، امام علیہ السلام کی بد دعا سن رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا: تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کون سی قرابت داری ہے؟ امام علیہ السلام نے جب اس کا یہ صاف انکار اور ڈھٹائی دیکھی تو اسے ان الفاظ میں بد دعا دی: بار الہا، آج ہی میرے سامنے اس پر فوری ذلت نازل فرما۔ امام علیہ السلام کی مہربان اور محبت آمیز لیکن دکھی دل سے نکلنے والی یہ بد دعا فوراً ہی پوری ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد محمد بن اشعث رفع حاجت کی غرض سے لشکر کی صفوں سے چند قدم ہٹ کر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سیاہ بچھو نے اسے ڈس لیا، اور اسی حالت میں وہ ہلاک ہوا جبکہ اس کی شرمگاہ کھلی ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن حوزہ نے امام علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا: تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا: تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میں تو اس پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں گا جو بخشنے والا، مہربان اور شفاعت قبول کرنے والا ہے، اور اسی کا حکم مانا جاتا ہے۔ تو بتا تو کون ہے؟ عبداللہ نے کہا: میں ابن حوزہ ہوں۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک بلند کیے اور اس کی نام کی مناسبت سے اسے ان الفاظ میں بد دعا دی: بار الہا، اسے آتش جہنم کی طرف کھینچ لے۔ ابن حوزہ امام علیہ السلام کی بد دعا سن کر سیخ پا ہو گیا اور اسی غصے کے عالم میں اپنے گھوڑے کو زوردار کوڑا مارا۔ کوڑا کھاتے ہی گھوڑا پدک گیا اور عبداللہ گھوڑے کی پشت سے اچھل کر ایک گڑھے میں جا گرا اور اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا۔ گھوڑا اسے لے کر ادھر ادھر بھاگنے لگا اور آخر کار اس خندق کی طرف چلا گیا جس میں آگ لگی ہوئی تھی، اور عبداللہ کا سخت زخمی اور نیم جان جسم اسی آگ میں جا پڑا، اور وہ آخرت کی آگ کا ایندھن بننے سے پہلے دنیا کی آگ میں جل کر راکھ ہوا
اور فوری عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اپنی دعا پوری ہونے پر سجدہ شکر ادا کیا۔ بلازری نے لکھا ہے، عاشور کے دن عبداللہ ابن حسین غزنی نے بلند آواز میں پکار کر کہا، اے حسین علیہ السلام، یہ فرات کا پانی دیکھ رہے ہو کیسا صاف و شفاف ہے، خدا کی قسم اس کا ایک قطرہ بھی تمہارے حلق تک نہیں پہنچنے دیں گے یہاں تک کہ تم اسی پیاس میں مر جاؤ۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں اسے بد دعا دیتے ہوئے کہا، بار الہ اسے پیاس سے مار ڈال اور کبھی اس کی مغفرت نہ فرما۔ اس کے بعد بلازری کہتا ہے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، ابن حسین پیاس ہی سے مرا، کیونکہ عاشور کے بعد ایک مدت تک وہ جتنا بھی پانی پی سکتا تھا پیتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، یہاں تک کہ اسی عالم میں وہ ہلاک ہوا۔ عمر ابن سعد کے ساتھ گفتگو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے دوسرے خطاب کے بعد عمر ابن سعد کو بلایا، باوجود یہ کہ عمر ابن سعد اس ملاقات پر راضی نہ تھا اور امام علیہ السلام کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بالآخر سامنے آیا اور حسین ابن علی علیہ السلام نے آخری مرتبہ اس پر حجت تمام کی اور اسے اپنے ساتھ جنگ کے ارادے اور فیصلے کے برے نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تم مجھے قتل کر لو گے تو پھر وہ بے حیا یزید رے اور گرگان کی حکومت تمہارے حوالے کر دے گا؟ نہیں، خدا کی قسم وہ حکومت تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی، اور یہ وعدہ یقینی وعدہ ہے، جو کر سکتے ہو کر گزرو، میرے بعد نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کہیں بھی تم چین سے نہ رہ سکو گے۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب اسی شہر کوفے میں تیرا سر ایک بانس پر ہوگا اور شہر کے بچے اسے کھلونا بنا کر اس پر سنگ باری کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ بات سن کر عمر ابن سعد بغیر کوئی جواب دیے سخت طیش کے عالم میں اپنے لشکر کی طرف واپس چلا گیا۔ عمرو ابن حجاج کے جواب میں، لشکر کوفہ کا ایک سردار عمرو بن حجاج جو 4000 افراد کی قیادت کر رہا تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ پر اکساتے ہوئے کہا، اس شخص سے جنگ کرو جو دین سے نکل گیا ہے اور مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب عمرو بن حجاج کی یہ الفاظ سنے تو فرمایا، اے عمرو، بدقسمتی تیرا مقدر بنے، ہمارے خلاف لوگوں کو جنگ پر ابھار رہا ہے۔ کیا ہم جو خاندان نبوت سے ہیں وہی ہمارے گھر میں نازل ہوئی اور دین کو ہمارے افراد کے جہاد کے ذریعے استحکام حاصل ہوا تو دین سے خارج ہو گئے ہیں اور تو دین پر قائم ہے؟ جلد ہی جب ہماری روحیں جسموں سے جدا ہو جائیں گی تو سمجھ لے گا کہ کون جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کشته دور از وطن، دور از وطن، وای دور از وطن، وای